یہاں ہے وہ نقطہ جس کو کہ آگے کے میں نے لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو یہی بیان کر دوں. ایک قادیانی سے جب میں نے اس معاملے پر بحث کی تو جو سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو میری دلیل کے آگے وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا، دائیں بائیں بغلیں جھانکنے کے سوا کچھ. دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لی. پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر. غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے، غلطی سے طے کہتے کہ آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا، محبوب ہو گیا. اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا. نبوت اور وحی تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے وحی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرز کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے. یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو. کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے. دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی. ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی. ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے. یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل، کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا. ابھی انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا؟ اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا، اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے، لہذا پھر آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا. یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے. عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑ. دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گئے، زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا دیے گئے، وہ آسمان پر ہے. کیسے ہو سکتا؟ اب عام مسلمان کے اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ افضل ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق. اصحاب کہف اگر 300 برس تک سوتے رہے تو اس میں کون سی افضلیت ہو گئی؟ کوئی افضلیت کا سوال نہیں. اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر 100 برس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، کون سی افضلیت اس میں ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکے. لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں، لہذا اس نے شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے، حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے. وہ سولی چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے. پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے، یہاں آ کر اوپر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی ہوئی. یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے. اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں. میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے، ہدایت کامل ہو گئی. میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں. پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن. ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں، یوں یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں. منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو. یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں. یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو مجھے بتاؤ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے کہاں کوئی جواز پیدا ہوتا ہے اس کھڑکی کو کھلے رکھنے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، بالکل مبہوت ہو گیا کہ واقعتاً آپ کی دلیل بہت مضبوط. تو یہ پہلی بات ہوئی. پہلا مظہر نبوت کی تکمیل کا کیا ہے کہ وہ ہدایت، فلسفیانہ ہدایت، ایمان کی ہدایت، فکری اور نظری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینی تھی وہ قرآن میں مکمل ہو گئی. دوسرے دین حق دیا گیا،
اور دین حق کی بھی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی آیت تو میں پہلے ہی آپ کو سنا چکا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن اس کے بھی پس منظر کو سمجھ لیجئے. جیسے انسان کے ذہنی ارتقاء کے مراحل آئے ہیں، فلسفیانہ شعور میں ترقی ہوئی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ اپنے بلوغ کو پہنچا، میچورٹی کو، ایسے ہی انسان کے اندر تمدنی طور پر ارتقاء ہوا. ایک دور وہ تھا. اب دوسری آیت میں دیکھیے وہ چیزیں جو کہ پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں. 3 چیزیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ ظن سے بچو. اور مراد یہاں پر کیا ہے؟ زیادہ سوء ظن سے بچو. حسن ظن کے بارے میں تو حضور کی حدیث ہے کہ حسن ظن جو ہے وہ تو عبادت میں سے ہے. حسن الظن من حسن العبادہ، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ان کے حوالے سے مشکات میں. اس اعتبار سے حسن ظن تو مسلمان کا وصف ہے. سب سے حسن ظن رکھو، الا یہ کہ کوئی شخص ثابت کر دے کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، پھر آئندہ کے لیے محتاط رہی. لیکن کسی سے کوئی معاملہ شروع ہی سے بدظنی پر نہ کیجیے، سوء ظن پر نہ کیجیے. مجھ سے کہا تھا ایک صاحب نے جو یہاں اس وقت یہاں کا جو کونسلیٹ ہے، امریکن کونسلیٹ ہے، اس میں پولیٹیکل سیکریٹری تھے. وہ میرے پاس آئے تھے خلافت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ یہ خلافت کا آپ نام لے رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے. تو وہی پھر گفتگو ہوئی کہ کانسٹیٹیوشنز کے اندر جو میکینزم رکھے جاتے ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز، اس نے کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم نے اپنا دستور اس بنیاد پر بنایا ہے کہ ہر شخص چور ہے، ہر شخص بے ایمان ہے، اور ہمیں اس کا سد باب کر. بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑا نیک ہو، ایماندار ہو، اس کے بے ایمان ہونے میں دیر نہیں لگتی. لہذا ہم نے تو اپنا دستور بنایا ہے کہ ہر جگہ پر چیکس ہوں، بیلنسز ہوں، اور کہیں بھی اختیار جو ہے اتنا نہ ہو جائے کہ کوئی شخص اگر بگڑ جائے تو اس کے ہاتھوں جو ہے وہ قوم کی اور ملک کی اور پوری ریاست کی مٹی پلید نہیں. یہ اسلامی اصول نہیں ہے. اسلامی اصول یہ ہے ابتداءً آپ کا معاملہ کسی سے بھی ہو حسن ظن کی بنیاد. لیکن یہ کہ اگر اس نے آپ کے حسن ظن کو زخم پہنچائی، ٹھیس پہنچائی، ثابت کر دیا کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، تو اب آپ سوء ظن معاملہ کر سکتے. الحزم فی سوء الظن، یہ کہاوت ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ سوء ظن سے کام لیا جائے، اس لیے کہ آدمی بچنا چاہتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابتدا کرنا سوء ظن سے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں. لیکن یہاں دیکھیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ ظن سے بچو. ورنہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ظن سے بالکل چھٹکارا تو ممکن نہیں. پچھلی نشست میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ شک میں اور ظن میں کیا فرق ہے. شک یہی ہے کہ ایک انسان کے بارے میں انسان سوچے کہ کہیں یہ کام نہ کر بیٹھے، میں اعتماد تو کر رہا ہوں، کہیں یہ میرے اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے. اور سوء ظن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی عوامل کے، کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے اور خام خواہ کسی کے بارے میں برا ظن قائم کر کے وہ گویا کہ فیصلہ ہوتا ہے. سوء ظن جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ معاملہ سوء ظن کے ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں، البتہ شک کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. انسان ذرا سا احتیاط کا پہلو مربوط رکھ لے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یقیناً بہت سے ظن گناہ کے درجے میں آ جاتے. آپ نے ایک شخص کے بارے میں رائے قائم کر لی، یہ برا آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ تو میرے در پہ ہے، میرا دشمن ہی ہے، میری جڑ کاٹتا ہی رہتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا طرز عمل اپنے سوء ظن کی بنیاد پر ہو جائے گا. ہر وقت جو ہے آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہوگا وہ سارا آپ کے اندر جو بھرا ہوا مواد ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے دوسرے شخص کی خامخواہ دل شکنی ہو، اس کے احساسات مجروح ہوں، اور تمہارے حصے میں اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے اعمال نامے میں گناہ کا اندراج ہو. ایک شخص کے خلاف خامخواہ اس نے سوء ظن کیا جبکہ اس کے لیے کوئی آثار نہیں تھے، اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں. تو ان بعض الظن اسم، بعض ظن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے کو پہنچ جائے. نمبر 2 بات جس سے روکا گیا اس آیت میں، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. اب تجسس کیا ہے؟ چھان بین کرنا، تفتیش کرنا. ظاہر بات ہے کہ بعض معاملات میں تو یہ ہماری ضرورت ہے. تجسس سے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. آخر مجرموں کی تفتیش ہوتی ہے تو تجسس اس میں ہوتا ہے. ایک دوسرے کے ملک کی جاسوسی ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہے کہ وہاں کیا کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں تاکہ ہم وہ بندوبست کر سکے اس کے توڑ کا. تو تجسس ہر حال میں برا نہیں ہے. اسی طرح ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جب جمع حدیث کا معاملہ شروع ہوا.
آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے اپنے حیات طیبہ کے دوران تو احادیث کو لکھنے سے روک دی. آپ کا حکم تھا لا تکتبوا عنی الا القرآن، مجھ سے کوئی شے نہ لکھو سوائے قرآن کے، اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ گڑبڑ نہ ہو جائے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انجیل میں حضرت مسیح کا کلام، حضرت مسیح کی سیرت اور انجیل جو حضرت مسیح پر نازل سب گڑبڑ ہے. آپس یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سی اس میں وحی ہے، کون سا حضرت مسیح کا اپنا ذاتی کلام ہے، اور کون سی در حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور کون سے صرف واقعات ہیں حضرت مسیح کی سیرت کے. مشکل ہے. یہی کام ہو سکتا تھا اگر ان چیزوں کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اسلام میں کیا ہوا ہے، قرآن علیحدہ معین، بالکل معین، پھر احادیث حضور کے اقوال و افعال کو جمع کر دیا وہ علیحدہ معین، پھر فقہ مرتب ہوئی اور اس کو بھی ترتیب دے دی گئی، سیرت علیحدہ مرتب. سیرت میں عام طور پر ان احادیث کو بھی قبول کر لیا گیا، روایات کو جو زیادہ مضبوط نہیں ہے، زیادہ مستند نہیں ہے. حدیث کی کتابوں میں ان روایات کو قبول نہیں کیا گیا کیونکہ حدیث سے احکام نکلنے، شریعت کا منبع بنے گی حدیث، لہذا یہاں جو ہے بڑی چھان بین کی ضرورت تھی. تو جب محدثین نے یہ چھان بین شروع کی راویوں کے بارے میں، فلاں شخص نے فلاں سے روایت کی، اب وہ جاتے تھے اور پتہ کرتے تھے ماحول میں اس شخص کا کردار کیسا ہے، اپنے ماحول میں اسے کیسے پہچانا جاتا ہے، ایک نیک اور شریف اور سچے انسان کی حیثیت سے یا جھوٹے اور دغاباز انسان کی حیثیت. اس کے لیے تفتیش کرتے تھے، کیونکہ اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اگر اس کی شہرت اچھی نہیں ہے تو پھر ہم اس سے حدیث نہیں سنیں گے. کیا پتا اس نے اس حدیث میں ملاوٹ کر دی، کیا پتا اس نے خود اپنی جی سے گھڑ لی. تو یہ احتیاط کی گئی. اس پر بعض لوگوں نے جو درویش قسم کے تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو، لا تجسسوا. قرآن تو کہتا ہے کہ تجسس مت کرو، لوگوں کے حالات کی تفتیش و چھان بین نہ کرو. تو جواب دیا گیا نہیں، یہاں یہ در حقیقت ایک دینی ضرورت کے طور پر، اور جواب بھی اسی صورت سے دیا گیا. وہ جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نمبر 6 ہے اسی سورہ مبارکہ کی ہم پڑھ چکے. اہل ایمان تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی، غیر متقی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، چھان بین کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر لائی ہوئی خبر پر اعتماد کر کے کوئی اقدام کر بیٹھو، کسی گروہ کے خلاف، کسی قبیلے کے خلاف جو ہے حملہ کر دو اور پھر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے کہ خبر تو غلط. تو اس دلیل سے پھر محدثین نے کہا یہ ہمارے لیے ایک دینی ضرورت کے طور پر کہ احادیث نبویہ سے شریعت کے احکام نکالے جائیں گے تو ہم دیکھ لیں جو حدیث پیش کر رہا ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت بھی ہے کہ نہیں. اسی لیے ایک بہت بڑا علم انسانی تاریخ میں، یہ علم سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں، جسے کہتے ہیں الرجال. یہ علم الرجال جو ہے کہ تمام جو صحابہ تابعین ان کی شخصیتوں کا پورا پورا تجزیہ یہ کر دیا گیا. یہ سارا کام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں. اس پوری چین کے اندر کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے کہ جو قابل اعتماد نہ ہو، تو اس کی پھر وہ حدیث صحیح نہیں قرار پائے، وہ مستند نہیں قرار پائے، اسے کہیں ضعیف احادیث میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے یہ ضعیف ہے، اور ضعیف احادیث جو ہے وہ اخلاقیات کے بیان میں استعمال ہو سکتی ہیں لیکن ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکالا جاتا. شرعی حکم کا استنباط جو ہے وہ صحیح اور پختہ اور مستند احادیث سے ہو. تو یہ ہے تجسس کے بارے میں. البتہ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے، بعض لوگوں کے مزاج ہوتے پرورٹڈ. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مکھی جو ہے وہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے، گندگی پر بیٹھے گی. کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس تلاش میں رہتے ہیں، ٹو میں رہتے ہیں، کہیں کوئی بری بات انہیں ملے تاکہ لے اڑیں اسے، اس کا پرچار کر دیں، اسے عام کر دیں. کہیں سے کسی شخص کی کسی غلط حرکت کا علم ہو گیا اور اس کو لے کے عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں لوگوں کو. یہ جو ہے تجسس اس لیے کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی سکینڈل بنانے کا کوئی مواد آ جائے، کوئی طریقہ ایسا ہو جائے. تو یہ جو مکھی کی ذہنیت اور مزاج رکھنے والے لوگ ہیں یہ ان کو روکا جا رہا. تجسس نہ کرو، بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی کا عیب تمہارے سامنے کھل جائے تو پردہ ڈالو. تم اگر دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اور اگر تم دنیا میں اپنے بھائیوں کی پردہ دری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے گا تمام لوگوں کے سامنے قیامت. تو یہ تجسس جو ہے یہ برا ہے. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ دو بھائی جو ہیں ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کیا بات ہے، اب وہ اندر جا کے ٹو لے رہے ہیں، کہیں سے کوئی مسئلہ نکال لیا، اس سے بھڑکایا تاکہ لڑیں آپس میں،
اور پھر یہ کہ وہ بس میں آگ لگا کے جمالو دور کھڑی تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو اس طرح کی پرورٹڈ جو ہے بس شدہ شخصیتیں ہوتی ہیں بالفعل لوگوں کے اندر، اور یہ کن میں ہوتی ہیں؟ جن کے سامنے زندگی کا کوئی اعلیٰ نصب العین ہے ہی نہیں، کوئی اونچا آدرش ہے ہی نہیں، کوئی ہائی آئیڈیل ہے ہی نہیں۔ جن کے سامنے کوئی اونچا نصب العین ہے، کوئی ہائی آئیڈیل ہے، وہ آدرش ہے بہت اونچا، وہ تو اس کام میں لگے رہتے ہیں، وہ ان چھوٹی چیزوں کی ان کو اس کی طرف متوجہ ہونے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی کے اندر وہ اونچائی کی طرف تو کوئی رجحان ہے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے وہ تو پھر زمین ہی کے اندر دیکھیں گے، کیڑے مکوڑے انہیں نظر آئیں گے، یا گندگی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے اس کو لے اڑیں گے پھر بات۔ اور تیسری چیز ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ اب غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے، یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن۔ لیکن یہاں بھی جان لیجئے ہر غیبت غلط نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی ہے، وہ کہیں رشتہ کرنا چاہ رہا ہے، اور وہاں کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ہے ایسی جو اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے، اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں یہ معاملہ ہے، ذرا سوچ لو، تو اس میں در حقیقت غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اس بھائی کو کسی برائی سے بچانے کی کوشش، اس میں اس کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کا جذبہ ہے، نہ کہ ان کو بدنام کرنے کا جذبہ۔ اگر کوئی سبب ہے ہی نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس طرح کا ہے تو ظاہر بات ہے اسی طریقے سے کوئی کسی قوم کے رہنما ہے اور بڑی شخصیتیں ہیں، اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ پبلک میں اگر آپ کو ان پر تنقید کرنی پڑے تو اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ وہاں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تنقید جو ہے آپ ملک